اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ عزیز طالب علم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد محمود بھٹی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع جماعت نہم سے تعلق رکھتا ہے۔ جی ہاں، جماعت نہم غزل نمبر 1 ہمارا موضوع ہے، جس کے شاعر ہیں میر تقی میر۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میر تقی میر کا تعارف مختصر طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ اصل نام محمد تقی اور تخلص میر تھا۔ 1725 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 1707 میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً 16-17 سال بعد میر تقی میر کی پیدائش ہوئی۔ 1723 بھی کہا جاتا ہے اور 1725 بھی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق حجاز مقدس سے تھا، اور سادات گھرانے سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے میر تقی میر۔ تو ان کے والد میر متقی، جنہیں میر علی متقی بھی کہا جاتا ہے، میر متقی ایک درویش کامل انسان تھے، جو ہر وقت جذب کی کیفیت میں رہا کرتے تھے، جذب کسی کیفیت میں رہتے۔ تو انہیں اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی ہوش آتا میر تقی میر سے، اپنے بیٹے سے یہی کہتے کہ بیٹا عشق اختیار کرو، عشق کرو، کیونکہ عشق ہی اس کارخانہ ہستی کو چلانے والا ہے۔ تو یہ نصیحت کرتے رہتے تھے۔ تو میر کے بچپن میں ہی ان کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے منہ بولے چچا میر امان اللہ نے میر کی پرورش کی، مگر وہ بھی چند ماہ بعد ہی، کچھ عرصے بعد یعنی چند ماہ بعد ہی انتقال کر گئے۔ تو میر تقی میر کو کم سنی میں ہی تلاش معاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، کیونکہ ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کی پرورش سے ہاتھ اٹھا لیا، ان کی کوئی پرورش نہیں کی، کوئی ذمہ داری نہیں لی ان کی۔ تو کم سنی میں ہی تلاش معاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ آگرہ میں پیدا ہوئے تو آگرہ سے یہ تلاش معاش کے لیے دہلی گئے، دہلی سے پھر آگرہ آئے، آگرہ سے پھر دہلی گئے۔ تو بہرحال اپنے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کے ہاں بھی کچھ عرصہ انہوں نے گزارا، مگر ان کے خراب رویے کی وجہ سے وہاں سے بھی رخصت ہو گئے۔ نازک طبیعت تھی ان کی، تو اس نازک طبیعت کی وجہ سے کہیں بھی سکھ کا سانس نہ لے سکے۔ دلی کے خراب حالات اور اپنوں کی بے رخی سے تنگ آ کر مجبوراً لکھنؤ آ گئے، اور نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ 1810 میں لکھنؤ میں ہی انتقال کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ان کی قبر تھی وہاں پہ اب ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سا تعارف تھا۔ یہ بس ضرور ذہن میں رکھیے کہ میر تقی میر ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب ہندوستان کے حالات زیادہ خراب تھے۔ میں نے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بارے میں بتایا کہ 1707 میں ان کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد ان کے بیٹوں اور ان کے پوتوں میں جو تخت کی خاطر، اقتدار کی خاطر لڑائیاں شروع ہوئیں، تو وہ لڑائیاں چلتی ہی گئیں۔ تو اس وجہ سے بیرونی طاقتوں کو موقع ملا دہلی پر حملہ کرنے کا، اور دہلی اس وقت پایہ تخت تھا جس پر آئے دن حملے ہوتے رہتے تھے۔ تو حالات مسلسل خراب ہونے کی وجہ سے دہلی کے لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے لوگوں نے ہجرت کی۔ تو میر تقی میر بھی ایسے عالم میں ہجرت کر کے انہوں نے لکھنؤ کا رخ کیا، جہاں پہ یہ بات آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مختصر سے حالات تھے، ان کو آگے چل کر دیکھیں گے کہ دہلی کے حالات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندانی، ان کے گھریلو حالات، اور پھر اور بھی دوسرے غم تھے جس نے میر تقی میر کو ان کی طبیعت کو نازک بنا دیا۔ تو یہ وجوہات تھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ میر تقی میر ایک ایسے شاعر ہیں جن کی تعریف اپنے پرائے سب نے کی۔ بہت سے لوگوں نے، بہت سے شعراء نے ان کی تعریف میں اشعار کہے۔ چند ایک اشعار دیکھ لیتے ہیں
کہ شیخ ابراہیم ذوق کیا کہتے ہیں، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی میر تقی میر کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب کیا کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اسی طرح شیخ غلام حمدانی مصحفی وہ رقم تراز ہیں، مصحفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، مصحفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھبتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر۔ اسی طرح مرزا رفیع سودا، سودا تو اس زمین میں غزل در غزل لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح، سودا تو اس زمین میں غزل در غزل لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح۔ اور اسی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح حسرت کیا کہتے ہیں، شعر میرے بھی ہیں پردرد و لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ اور ابن انشا وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کرے میر کا جنت میں مکان ہو، اللہ کرے میر کا جنت میں مکان ہو، مرحوم نے ہر بات ہماری ہی بیان کی۔ تو اسی طرح نثر میں بھی بابا اردو مولوی عبدالحق وہ کیا لکھتے ہیں کہ ان کا ہر شعر ایک آنسو اور ہر مصرع خون کی ایک بوند ہے۔ یہ میر تقی میر کے احساسات کو بیان کریں، میر تقی میر کے بارے میں ان کے تاثرات۔ ایک اور جگہ مولوی صاحب یوں گویا ہوتے ہیں کہ انہوں نے سوز کے ساتھ جو نغمہ چھیڑا ہے اس کی مثال دنیائے اردو میں نہیں ملتی، اور یہ بہترین تعریف ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، میر تقی میر کے بارے میں یہ جتنے بھی اشعار بیان کیے، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف میر کی شاعرانہ عظمت کو واضح کرنا تھا۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، میر تقی میر کو سرتاج شعرائے اردو کہا جاتا ہے، اور میر تقی میر کو شہنشاہ تغزل بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ تمام اعزازات، تمام نام انہوں نے اپنی ذاتی کوششوں کی بنیاد پر یہ عزت کمائی، یہ نام کمایا۔ آگے چلتے ہیں۔ میر تقی میر کی شاعرانہ خصوصیات کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مختصر طور پر ہے کہ میر کو شہنشاہ تغزل، خدائے سخن اور سرتاج شعرائے اردو کہا جاتا ہے، شاعروں کا سرتاج، کہ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی، یعنی غزل بھی لکھی، نظم بھی لکھی اور بہت سی اصناف میں لکھا، مگر ان کو شہرت ان کی غزلوں کی وجہ سے ملی۔ وہ غزل کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں جو اپنے خلوص، ترنم، سادگی اور درد و غم کی بدولت دل پر اثر کرتی ہیں۔ یہ غزلیں اپنے ترنم، خلوص، سادگی اور درد و غم کی بدولت یہ غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں نشاطیہ یعنی خوشی کے عناصر کا ملنا بے سود ہے۔ خوشی کے عناصر یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پورے دیوان میں کہیں پہ بھی ایک شعر ہمیں خوشی کے عناصر پر مشتمل نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، یعنی یہی ایک پورا شعر جو ہے وہ ان کے پورے کلام کی ترجمانی کر رہا ہے کہ میرا اپنا پورا کلام جو ہے وہ درد اور غم کا مرقع ہے۔ میر کی تصانیف جو انہوں نے لکھا، ایک خود نوشت سوانح ہے ذکر میر کے نام سے، ایک تذکرہ لکھا انہوں نے شعراء کا، نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ دواوین یعنی دیوان کا جمع، اردو دیوان یعنی 6 اردو کے شاعری کے دیوان ہیں۔ جی جناب، یہ شاعرانہ خصوصیات ہیں، اور اب ہم آتے ہیں اپنے اشعار کی تشریح کی جانب۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 1، ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے۔ یہاں پہ اس شعر پر ذرا توجہ دیجئے عزیز ساتھیوں، جب تک آپ کو شعر پڑھنا نہیں آئے گا اس وقت تک آپ اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو شعر کو بار بار پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کو خوبصورت بنانا ہے، اور پھر اس کا مطلب آپ نے واضح کرنا ہے۔
سب سے پہلے آسان الفاظ میں اس کا مطلب کر کے دیکھ لیں کہ وہ کیا مفہوم اخذ کر رہا ہے وہ شعر، اور اس کے بعد آپ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہستی سے مراد انسانی زندگی ہے، زندگی۔ حباب سے مراد پانی کا بلبلہ ہے۔ نمائش یعنی دکھاوا، نمائش ایگزیبیشنز جسے کہتے ہیں، یہ ساری رونقیں، ساری محفلیں، یہ نمائش ہے۔ سراب یعنی دھوکہ۔ اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یعنی انسانی زندگی پانی کے ایک بلبلے کی مانند ہے۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ دھوکے سے تشبیہ دی ہے انسانی زندگی کو، اس دنیا کو، ٹھیک ہے جی۔ تو انسانی زندگی کو حباب سے تشبیہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پانی کا بلبلہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، کچھ ہی لمحات کے لیے وہ وجود میں آتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، تو انسانی زندگی بھی چند لمحات پر مشتمل ہے۔ اور یہ نمائش، یہ دنیا میں انسان کا آنا اور یہاں پر دنیا سے دل لگا لینا، یہ انسان کی بے وقوفی ہے۔ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جتنی بھی دنیا کی رونقیں ہیں یہ محض سراب ہیں، دھوکہ ہیں۔ سراب، جس طرح آپ صحرا میں جاتے ہیں اور صحرا میں آپ کو چمکیلی ریت پر دور سے ایسے گمان ہوتا ہے کہ جیسے پانی کا تالاب ہے یا دریا بہہ رہا ہے، لیکن قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ریت تھی، ریت کے ٹیلے تھے، یہ تو دھوکہ تھا، محض دھوکہ۔ تو بالکل اسی طرح دور سے تو رونق دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ اصل میں بعد میں دھوکہ ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم ذرا وضاحت سے دیکھ لیتے ہیں۔ اردو کے نامور شاعر، یہ تھوڑا سا ابتدائیہ ہے جو تقریباً ہر شعر کے شروع میں یہ دیا جائے گا۔ اردو کے نامور شاعر میر تقی میر، خدائے سخن، شہنشاہ تغزل اور سرتاج شعرائے اردو کہلائے جاتے ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف اپنے پرائے سبھی نے کیا ہے۔ ان کی شاعرانہ خصوصیات میں سلاست و سادگی، درد مند لب و لہجہ، غم زندگی، غم روزگار، حسن فطرت اور عشق و محبت کے جذبات اور احساسات وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تو یہ ان کی شاعرانہ خصوصیات ہیں جن کا ایک مختصر سا حوالہ آپ تشریح سے پہلے ضرور دیں گے۔ اصل شعر میں کیا کہا جا رہا ہے وہ دیکھیے کہ دیے گئے شعر میں شاعر زندگی کے اہم فلسفے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ آپ کا اپنا تبصرہ ہے جو آپ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ زندگی کے اہم فلسفے کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، یہاں کی ہر شے عارضی ہے۔ وہ انسانی زندگی کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دیتے ہیں، پانی کے بلبلے سے، کہ جس طرح پانی کی سطح پر ابھرنے والے بلبلے پل بھر کے لیے ہوتے ہیں، کچھ ہی لمحوں میں یہ فنا ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح انسانی زندگی ہے جس کے ختم ہونے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جو ہی موت کی گھڑی آتی ہے، انسان کا ظاہری وقار اور شان و شوکت ایک ہی لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پانی کے بلبلے، ہستی کو، زندگی کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دے دی اور اس کی وضاحت کر دی گئی، ٹھیک ہے جی، پانی کے بلبلے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انسان کا ظاہری وقار اور شان و شوکت انسانی زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ، پانی کی مانند وہ بلبلہ جب ختم ہوتا ہے تو زندگی بھی ایسے ہی، تو ختم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا ظاہری وقار بھی ختم ہو جاتا ہے، سارا کچھ دنیا کی جو رونقیں تھی، شان و شوکت تھی، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بقول شاعر کیا کہتا ہے، اسی کا حوالے کا شعر ہے، اسی سے ملتا جلتا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلہ ہے پانی کا۔ تو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی ہے اس مطلب ہے کہ شاعر نے، کہ پانی کا بلبلہ ہے اور اس کی کوئی پائیداری نہیں ہوتی۔ میر نے دنیاوی نمود و نمائش کو صحرا میں چمکنے والی ریت سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی شعر کیا تھا کہ یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، تو یہ دنیاوی نمود و نمائش کو صحرا میں چمکنے والی ریت سے تشبیہ دی ہے جو دور سے پانی کا تالاب معلوم ہوتی ہے۔ مسافر جو ہی قریب جاتا ہے تو حقیقت کھلتی ہے کہ یہ تو دھوکہ تھا۔ اسی طرح انسانی زندگی اور دنیاوی شان و شوکت بھی عارضی
لمحاتی اور دھوکے میں مبتلا کر دینے والی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا ریفرنس کا شعر، حوالے کا شعر بھی آپ نے ضرور دینا ہے۔ تو جس انداز میں یہ تشریح کی گئی ہے، یہ زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، مختصر ہے اور بہت آسان ہے۔ اگر آپ شعر کو سمجھتے ہیں تو اس کا مفہوم آسانی کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے آسانی کے لیے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو پریزنٹیشن کی صورت میں، تحریری صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی جانب۔ شعر نمبر 2 دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی نزاکت، لب یعنی ہونٹ، پنکھڑی گلاب کے پتیاں، گلاب کی پتیاں، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میر تقی میر؟ اپنے محبوب کے لبوں کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، وہ اسے ان لبوں کو پنکھڑی سے، گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ صنعت تشبیہ کا استعمال بھی ہے۔ یہ کی سی ہے، یہاں پہ یہ جو کی سی ہے یہ تشبیہ کے ارکان میں شامل ہے، ٹھیک ہے جی، حروف تشبیہ ہیں۔ تو نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، یعنی اپنے میرے محبوب کے لبوں کی نزاکت کے کیا کہنے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گلاب کی ایک پنکھڑی سی ہو، گلاب کی ایک پتی سی ہو، کہ جس طرح وہ نازک ہوتی ہے، نرم و نازک، اسی طرح میرے محبوب کے نازک لب ہیں۔ ذرا تشریح کی جانب آتے ہیں۔ یہ تو وہی چیز ہے جو ابتدائی طور پر آپ نے دینی ہے۔ اگر ایگزام میں ایک شعر آئے گا تو وہ ایک شعر کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر آپ کو یہ ابتدائی کلمات جو ہیں یہ ضرور لکھنے ہیں، یہ ابتدائیہ ضرور لکھنا ہے۔ یہ ایک طرح سے ریفرنس ہے اس شاعر کا جس کی غزل کی تشریح آپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ریفرنس یعنی یہ حوالہ جو ہے یہ ایک طرح سے آپ کے نمبر کو بڑھانے کا ذریعہ ثابت ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اردو کے نامور شاعر میر تقی میر خدائے سخن، شہنشاہ تغزل اور سرتاج شعراء اردو کہلائے جاتے ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف اپنے پرائے سبھی نے کیا۔ ان کی شاعرانہ خصوصیات میں سلاست و سادگی، دردمند لب و لہجہ، غم زندگی، غم روزگار، حسن فطرت، عشق و محبت کے جذبات و احساسات وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اصل شعر کیا ہے؟ دیے گئے شعر میں اردو شاعری کی ایک خاص روایت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی محبوب مجازی، محبوب مجازی، ٹھیک ہے جی۔ مجاز حقیقت کا الٹ، حقیقت کا برعکس، کوئی ظاہری وجود رکھنے والا محبوب، محبوب مجازی حسن و رعنائی میں یکتا ہوتا ہے۔ محبوب جو ہے وہ حسن میں، خوبصورتی میں، دلکشی میں یکتا ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہوتا، اپنے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ بقول شاعر، تیرے رخسار و گیسو سے بتا تشبیہ دوں کیوں کر، تیرے رخسار و گیسو سے بتا تشبیہ دوں کیوں کر، نہ ہے لالا میں رنگ ایسا، نہ ہے سنبل میں بو ایسی۔ تو لالا سے مراد سرخ رنگ کا بڑا پھول، اور سنبل خوشبو کا نام ہے، سنبل۔ تو یہ ایک طرح سے بقول شاعر یہ ریفرنس بھی آ جاتا ہے اسی شعر کا، اصل شعر کا۔ اصل شعر کی تشریح میں کیا کہا جا رہا ہے؟ شاعر نے اردو شاعری کی اسی روایت کو نبھایا ہے، اردو شاعری کی اسی روایت کو نبھایا ہے کہ جس میں محبوب مجازی کو حسن میں یکتا قرار دیا گیا۔ اسے اپنے محبوب کے لبوں کو دیکھ کر گلاب کی پنکھڑی کی نزاکت یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے محبوب کے لبوں کے حوالے سے ہونے والے گمان کا تذکرہ کیا ہے، محبوب کے لبوں کے حوالے سے ہونے والے گمان کا تذکرہ کیا ہے، جس سے وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ دہن سے مراد یہاں پر منہ ہے، اور کلام سے مراد یہاں پر بات ہے۔ دہن پر یعنی ان کے منہ پر، ان کے لبوں پر ان کے کیسے کیسے گمان ہیں، کیسا کیسا یعنی نام یاد آ رہے ہیں کیسے کیسے، اور باتیں کیسی کیسی درمیان میں آ گئی ہیں، یعنی تعریفی کلمات کس کس طرح سے زبان پر آ رہے ہیں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے حسین لبوں کو یعنی ہونٹوں کو گلاب کی نازک پنکھڑی کی مانند قرار دیا ہے، جس طرح گلاب کے پھول کی پنکھڑی نرم و نازک، ملائم اور سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اسی طرح محبوب کے ہونٹ بھی نرم و نازک ہیں، گویا محبوب حسن و جمال کا پیکر ہے۔ شعر سے شاعر کی جمالیاتی ذوق کا بھی پتہ چلتا ہے، ایستھیٹک سینس کا، ایستھیٹک سینس کا، جمالیاتی ذوق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ شاعر چونکہ معاشرے کا حساس اور ذہین فرد ہوتا ہے،
اس لیے اس نے اپنے محبوب کے لبوں کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ان لبوں کو پھول کی نازک پنکھڑی سے ملا دیا ہے۔ یہ شاعر کا جمالیاتی ذوق ہے، جو چیزوں میں خود بخود خوبصورتی تلاش کر لیتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس میں خوبصورتی تلاش کرنا، یہ ایستھیٹک سینس ہے، ٹھیک ہے جی، جمالیاتی ذوق ہے۔ تو یہ اس شعر کی تشریح تھی۔ اس امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یعنی پنکھڑی کے نرم و نازک، گلاب کے نرم و نازک پنکھڑیوں سے، پتوں سے اپنے محبوب کے لبوں کو تشبیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، شعر نمبر 3 دیکھیے۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل سے مراد دل کی آنکھیں، یعنی بصیرت، جس سے ہم حالات کو سمجھتے ہیں، حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں۔ چشم دل یعنی دل کی آنکھیں، کھول اس بھی عالم پر، اس بھی عالم سے مراد اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے، اور وہ ہمیشہ کی دنیا ہے، ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے، جس طرح ہم نے مطلع میں پڑھا، مطلع میں انہوں نے زندگی کا ایک اہم فلسفہ بیان، بالکل وہی چیز یہاں پہ آ رہی ہے۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، کہ اس دنیا میں رہنا یہ خواب کی مانند ہے، تمہیں اس عالم پر، اس جہان، اس دنیا پر نظر ڈالنی ہے کہ وہ کیسی دنیا ہوگی، ٹھیک ہے جی، اپنے دل کی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھنا ہے۔ تو یہ وہی ابتدائیہ آ جائے گا۔ دیے گئے شعر میں شاعر زندگی کے اسی اہم فلسفے کو بیان کرتے ہیں جس کا ذکر اس غزل کے مطلع میں ہوا ہے، یعنی ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ خواب اور سراب دونوں ملتے جلتے الفاظ بھی ہیں، اور دونوں کا مفہوم یہاں پہ ایک ہی نکل رہا ہے۔ تو غزل کے مطلع میں اس اہم فلسفے کو بیان کر دیا گیا۔ تو یعنی یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر شے عارضی ہے۔ دنیا میں انسان صرف ایک بار آتا ہے، لیکن یہاں کی رنگینیاں اور رونقیں اتنی دل فریب ہیں، اتنی خوبصورت لگتی ہیں اسے، کہ وہ ان کے ظاہری تماشوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اس عارضی دنیا کے بعد ختم ہونے کے بعد اصل زندگی کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ میر تقی میر اصل زندگی کی طرف غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم دل کی آنکھوں سے اس عالم، اس جہان، اس زندگی پر نظر ڈالو کہ جو اصل حقیقت ہے اور جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، وہ اصل حقیقت ہے، اس دنیا کے بعد آنے والی، قائم ہونے والی وہ زندگی۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ یہ دنیاوی زندگی تو محض ایک خواب کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح انسان نیند کی حالت میں خواب دیکھتا ہے تو کچھ اور ہی محسوس کرتا ہے، لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو خواب کی تمام کیفیات عارضی اور حقیقت سے دور ہوتی ہیں۔ چنانچہ شاعر نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو بصیرت سے کام لینا چاہیے، دل کی آنکھوں سے کام لینا چاہیے، عقل اور سمجھ سے کام لینا چاہیے، اور مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے، تاکہ مرتے وقت پچھتاوا نہ ہو، اور وہ یہ نہ کہے کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، یعنی پچھتاوا نہ ہو کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، یہ انسان کو ہر وقت سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ رہنا محض دھوکہ ہے اور خواب ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 4 دیکھیے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اس کے در پہ جانا، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اضطراب یعنی بے چینی، بے قراری۔ حالت یعنی اس کے در پہ بار بار جانا اور پھر بھی بے چینی رہنا، بے قراری رہنا، اس چیز کا بیان ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں یہاں سے دیکھیے، یہ ابتدائیہ ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر کا بے چینی اور بے قراری کی حالت میں بار بار اپنے محبوب کے در پر جانے کا بیان ہے۔ بے چینی اور بے قراری کی حالت میں شاعر کے لیے وہ دن زیادہ خوشی کا ہوتا ہے جب محبوب سے ملاقات ہو جائے۔
اب یہ خود ہی آپ نے امیجن کرنا ہے، تصور کرنا ہے کہ آخر کیا اس میں بات ہو سکتی ہے، آپ کا تصور کیا کہتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں اس شعر کی تشریح میں۔ تشریح جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا مطمع نظر، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، جس طریقے پر آپ اس شعر کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے پر آپ بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ کہ شاعر کے لیے وہ دن زیادہ خوشی کا تو جب محبوب سے ملاقات ہو جائے، لیکن یہاں شاعر ہر طرح سے مایوس ہے، اسے نہ ہی محبوب کا وصال نصیب ہو رہا ہے، یعنی ملاپ، محبوب سے مل نہیں رہا، ملاقات نہیں ہو رہی، اور نہ ہی ملاقات کا کوئی موقع مل رہا ہے۔ اس لیے پریشانی اور بے قراری کے عالم میں بار بار محبوب کی گلی کے چکر کاٹ رہا ہے، محبوب کے کوچے میں جا رہا ہے اور اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ میر کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کے لیے بار بار اس کے کوچے، اس کی گلی، اس کے در پر جاتا ہوں، مگر میری دلی تمنا پوری نہیں ہوتی، دل کی بے قراری ختم نہیں ہوتی، دور نہیں ہوتی۔ دراصل وجہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص سکون کی خاطر کسی دروازے پر فقیروں کی طرح چکر لگائے کہ مجھے سکون مل جائے، ایک بار اس کو دیکھ لوں، سکون آ جائے گا، میری آنکھوں کو قرار آ جائے گا، اور پھر وہ بار بار فقیروں کی طرح چکر لگا رہا ہو اور اسے قطعی طور پر ناکامی کا سامنا ہو، تو یقیناً اس کے اضطراب اور بے چینی میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اگر نہ ملے تو اس کی بے قراری اور بے چینی میں، اس کے اضطراب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہی کیفیت یہاں میر تقی میر کے شعر میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو بے قراری میں اضافہ ہوگا، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کا محبوب اس سے ہم کلام ہو جائے، کہ ایک بار تو وہ میرا محبوب مجھ سے بات کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ بقول شاعر، تو اگر ہم کلام ہو جائے، ہم فقیروں کا کام ہو جائے، یعنی یہ بے قراری ساری ختم ہو جائے گی کہ جو بار بار میں اس کے در پہ جاتا ہوں، اور اب جو حالت ہے اضطراب کی یہ ختم ہو جائے گی اگر تو ہم کلام ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر ہم کلام ہو جائے، ہم فقیروں کا کام ہو جائے۔ اگلا شعر دیکھیے، میں جو بولا کہا کیجئے آواز، اسی خانہ خراب کی سی ہے، میں جو بولا کہا کیجئے آواز، اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ تو یہاں پر یہ خانہ خراب سے مراد جس کا گھر خراب ہو چکا ہو، تباہ ہو چکا ہو، برباد ہو چکا ہو، خانہ سے مراد گھر ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ شاعر پر ایک دیوانگی کسی کیفیت ہے، وہ کہتے ہیں میں جو ہی گفتگو کرنی چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، تو فوراً پہچان گیا کہ ہاں یہ تو وہی دیوانہ ہے، یہ تو وہی پاگل ہے۔ ذرا اس کے مفہوم پر توجہ ڈالتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ زیر تشریح شعر میں عاشق کے جذبہ عشق کی دیوانگی اور محبوب کی بے رخی اور غفلت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ محبوب کی بے رخی اور غفلت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ کون بیان کر رہا ہے، اس کا محبوب ہی بیان کر سکتا ہے۔ ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے کہ اردو شاعری میں یہ روایت ہے، خاص روایت ہے کہ عاشق یعنی عشق کرنے والا وہ ہمیشہ ظلم و ستم کا سامنا کرتا ہے، اور محبوب جو ہے وہ ہمیشہ ظالم یا ستم کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ یہ چیز یہاں پہ بھی بیان کی گئی کہ محبوب کی بے رخی اور غفلت کی نشاندہی یہاں پہ کی گئی ہے۔ دیوانگی اور پاگل پن عشق کی میراث ہے، عشق کی وراثت ہے۔ دیوانگی اور پاگل پن یعنی جو عشق کرے گا وہ دیوانہ ہوگا، پاگل ہوگا۔ اس کا تعلق جذبے کی صداقت سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے عشق میں خلوص ہے، سچائی ہے، جذبہ صادق ہے، تو پھر انسان جو ہے نا وہ بہت سے جذبات کے ساتھ وابستہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو تڑپ بڑھتی ہے، دیوانگی زور پکڑتی جاتی ہے، اور پھر اس کو ختم کرنے کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوتی ہیں، یعنی اس دیوانگی کو ختم کرنے کی تمام کوششیں پھر بے سود ہوتی ہیں، یعنی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جتنی بھی کوشش کر لی جائے دیوانگی اور پاگل پن کو ختم کرنے کی۔ دوسری طرف محبوب کی جفائیں اور ظلم و ستم بھی اردو شاعری میں روایتی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ یعنی جفائیں اور ظلم و ستم یہ بھی اردو شاعری کی روایت میں شامل ہے۔ محبوب پر عاشق کا کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ محبوب پر عاشق کا یعنی جو سچا عشق کرتا ہے اس کا کوئی حربہ، کوئی بھی وہ کام کر لے، کسی بھی طریقے پہ محبوب کو منانے کی کوشش کرے، لیکن محبوب نہیں مانتا۔ دیوانگی کے عالم میں جب عاشق اپنے محبوب کو صدا لگاتا ہے،
محبوب کو صدا لگاتا ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز. جب دیوانگی کی حالت میں محبوب عاشق جب اپنے محبوب کو صدا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے، تو محبوب کی بے رخی اور لاپرواہی دیکھیے کہ وہ کہتا ہے یہ تو اسی بدحال کی آواز ہے، اسی کھانا خراب کی آواز ہے. یعنی محبوب پر عاشق کی دیوانگی اور خراب حالت کا کچھ اثر نہیں ہوتا. تو شاعر اسی چیز کو ایک اور شاعر نے کیا خوبصورت انداز دیا ہے، نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کا مفہوم یہاں پہ بیان ہو گیا اور آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. بس یہ ذرا ضرور سمجھیے کہ اردو شاعری کی روایتوں کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ عاشق جب کسی سے عشق کرتا ہے تو وہ ظلم و ستم کا سامنا کرتا ہے، اور محبوب اردو شاعری میں ہمیشہ ظالم اور ستم کرنے والا ہوتا ہے. اس کی بے رخی وہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بے رخی دکھائے گا، اور یہی پہ وہی ہے کہ اور عاشق جب محبوب کو حاصل نہیں کر پاتا تو پھر دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اور یہ دیوانگی اور پاگل پن عشق کی میراث سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی دیوانگی اور پاگل پن کے عالم میں جب عاشق اپنے محبوب کو آوازیں دیتا ہے تو محبوب دور سے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی خانہ خراب ہے، یہ وہی آواز لگا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو اسی بدحال کی آواز ہے. بجائے اس کی کہ وہ اس آواز سے متاثر ہو، وہ الٹا یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ تو وہی، یہ اور بے رخی اور لاپرواہی سے کہتا ہے کہ یہ یعنی اسی خانہ خراب کی سی یہ آواز، اسی خانہ خراب کی سی ہے کہ جس نے اپنا گھر خود ہی تباہ کر لیا. یعنی اس پر عاشق کی دیوانگی اور خراب حالت کا کچھ اثر نہیں ہوتا. تو اسی چیز کو یہ اس ریفرنس کے شعر کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. شعر نمبر 6 دیکھیے. آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے. یہ وہی کیفیت ہے. آتش غم کیوں ملا؟ آتش غم عشق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انسان کو غم دیکھنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. آتش غم کی آگ میں دل اتنا بھن چکا ہے کہ وہ اب یعنی اس کی بو آ رہی ہے، ایسی بو آ رہی ہے جیسے کباب کو آگ پر رکھ دیا گیا ہو، کباب تلنے کے لیے رکھ دیا گیا ہو. تو جس طرح کباب جل جاتا ہے اور اس کی بو پھیل جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح آتش غم یعنی غم کی آگ میں دل اس طرح بھن رہا ہے. مفہوم ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ اردو کے نامور شاعر میر تقی میر خدائے سخن شہنشاہ تغزل سرتاج شعراء اردو کہلائے جاتے ہیں. یہ وہی ابتدائیہ ہے جو آپ نے دینا ہے. زیر تشریح شعر میں غموں کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے، غموں کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ غم اور رنج و الم عشق میں مبتلا ہونے کے بعد عاشق کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. جب ایک شخص عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو غم اور رنج و الم اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ عشق کسی بھی دور میں آسان کام نہیں رہا. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو یہ عشق جو ہے نا کسی بھی دور میں آسان کام نہیں رہا، کیونکہ اس کی زندگی میں غم رنج و الم وہ لازمی شامل ہو جاتے ہیں عشق کرنے کے بعد. تو عاشق کو طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں سے واسطہ پڑتا ہے. وہ اذیتیں مصیبتیں بلائیں کیا ہیں؟ ایک شاعر نے مطلب ہے کہ اس کو یوں بیان کیا: اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. یعنی جب سے ہم اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا ہوئے ہیں، ہم اس کے عشق میں گرفتار ہوئے ہیں، تو ہمیں اذیت بھی ملی، تکالیف بھی ملی، مصیبتیں بھی ہم نے دیکھیں، ملامتیں بھی سہیں، لوگوں کے طعنے بھی سہے، اور بلائیں بھی جھیلیں، مصیبتیں بھی دیکھیں. تو یہ انسان جب عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ مصیبتیں اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں. میر کہتے ہیں کہ عشق میں مبتلا ہونے کے بعد مجھے بھی طرح طرح کے دکھوں سے واسطہ پڑا. کبھی محبوب کی جدائی، کبھی زمانے کے دکھ، اور کبھی دشمنوں کے ظلم و ستم. گویا میرا دل غموں کی آگ میں جلتا رہتا ہے. آتش غم میں دل بھنا شاید، گویا میرا دل غموں کی آگ میں جلتا رہتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کباب آگ پر رکھا ہو اور اسے اتارنا بھول جائیں
تو وہ جل جاتا ہے اور اس کی بو ارد گرد پھیل جاتی ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کباب آگ پر رکھا اور اسے اتارنا بھول جائے تو وہ جل جاتا ہے اور اس کی بو ارد گرد پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح مجھے بھی اپنے دل کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ یہاں پر میر نے اپنے دل کو کباب سے اور غم کی شدت کو آگ سے تشبیہ دی ہے، غم کی شدت کو آگ سے، کیونکہ غم کی شدت نے ان کے دل کو اس طرح جلا دیا ہے جیسے آگ کباب کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس شعر کا مفہوم۔ آگے چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ جی، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب یہاں پر میر تقی میر اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے محبوب کی آنکھوں کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، اس کی نیم یعنی آدھی کھلی آنکھوں میں، آدھی کھلی آدھی بند آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے شراب کی مستی اس کی آنکھوں میں چھا گئی ہو۔ جس طرح شراب پینے کے بعد آنکھیں مست ہو جاتی ہیں، آدھی کھلی آدھی بند، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ نشے میں ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ میرے محبوب کی آدھی کھلی آنکھوں میں مستی شراب کی پائی جاتی ہے۔ شعر دیکھیے ذرا، یہ وہی ابتدائیہ کہ اردو کے نامور شاعر میر تقی میر، یہ یہاں پہ سارا ان کی خصوصیات، سلاست اور سادگی، دردمند لب و لہجہ، غم زندگی، غم روزگار اور حسن فطرت اور عشق و محبت کے جذبات اور احساسات، یہ ساری چیزیں۔ زیر تشریح شعر اس غزل کا مقطع ہے، یعنی آخری شعر، یعنی غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع قطع کر دینے والا، ختم کر دینے والا، جس پر غزل کا اختتام ہو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اور اس کی پہچان کیا ہے کہ جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرے، وہ مختصر نام استعمال کرے جو اس کا تخلص ہے۔ تو میر یہاں پہ تخلص ہے، اور اس تخلص کا اس شعر میں استعمال ہونا یہ اس شعر کی علامت ہے کہ یہ مقطع ہے۔ اگر یہ تخلص استعمال نہیں ہوتا اور یہ غزل کے آخر میں آ رہا ہوتا شعر، تو پھر ہم کہتے کہ یہ غزل کا آخری شعر ہے، یہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ تو یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے اور مقطع بھی ہے۔ تو آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، اس مقطع میں شاعر نے کہا کیا ہے؟ اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کی ہے، اپنے محبوب کے جسمانی اعضاء کی تعریف بہت سے شعراء نے کی ہے، اپنے اپنے انداز میں کی ہے۔ فراز کیا کہتے ہیں اسی آنکھوں کے حوالے سے؟ اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز سونے، اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی، یعنی اسی چیز کی تعریف فراز احمد فراز نے اس طرح سے کی۔ میر کیا کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی نیم باز آنکھیں، یعنی آدھی کھلی آنکھیں بھی کیا خوب ہیں، جن کا جادو انہیں مسحور بنا کر رکھ دیتا ہے، یعنی ان کو خود ان کا محبوب بھی جادو میں مبتلا کر دیتا ہے اپنی نشیلی آنکھوں سے، اپنی آدھی کھلی اپنی نیم باز آنکھوں سے۔ تو یہ آنکھیں ایسے معلوم ہوتی ہیں جیسے شراب کے نشے میں وہ مخمور ہوں، اور اس کی آنکھوں میں اس نشے کے اثرات ظاہر ہو کر اس کی آنکھوں کو نشیلا بنا دے۔ لوگ تو شراب پی کر اپنی آنکھوں کو مستی کی حالت میں لے کر آتے ہیں، لوگ شراب پی کر اپنی آنکھوں کو مستی کی حالت میں لے کر آتے ہیں، لیکن میر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں تو قدرتی طور پر ایسی مستی ہے، اسے تو کسی شراب کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اور شاعر کا کیا خوبصورت شعر ہے، ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں لوگ ناحق شراب پیتے ہیں، ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں لوگ ناحق شراب پیتے ہیں۔ یہاں ایک وضاحت یہ بھی ضروری ہے کہ میر نے اپنے محبوب کی نیم باز آنکھوں میں شراب جیسی مستی دیکھی ہے، شراب پی کر مستی نہیں دیکھی، یعنی شراب جیسی مستی دیکھی، اور وہی بیان کر رہے ہیں، شراب کی مستی نہیں کہا، یعنی اپنے محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے محض تشبیہ دی ہے، یعنی شراب پی کر وہ مست نہیں ہوا، بلکہ شراب جیسی مستی اس کی آنکھوں میں قدرتی طور پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ عزیز ساتھیوں غزل کے اشعار کی تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی، غزل کے اشعار کو سمجھنے کی ایک کوشش کی، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ
سمجھ چکے ہوں گے. اس کو غور سے دیکھیے، سمجھیے، بار بار اس کو دیکھیے، بار بار اشعار کو پڑھیے اور پھر ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور جہاں تک حوالے کے اشعار کا تعلق ہے وہ بھی آپ یاد کریں گے، حوالے کے اشعار یہاں پر بیان کریں گے تو ہی آپ کی تشریح میں ایک خوبصورت سا تاثر پیدا ہوگا اور آپ کو اچھے نمبر ملیں گے انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں اس غزل کے مشقی سوالات کو حل کرنے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.